اسٹوڈنٹس آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں رسد سپلائی. اس کا پہلا کویسچن ہے رسد سے کیا مراد ہے، رسد اور ذخیرہ میں کیا فرق ہے، رسد کے مختلف تصورات تحریر کریں. What is a supply? Differentiate between supply and stock and write various concepts of supply. جیسا کہ ہم نے طلب کو دیکھا، طلب صارف کی طرف سے کی جاتی ہے، رسد آجر یا چیز کو پیدا کرنے والے کی طرف سے کی جاتی ہے. رسد سے مراد کسی شے کی وہ خاص مقدار لی جاتی ہے جو ایک خاص قیمت پر فروخت کنندہ ایک خاص وقت میں منڈی میں فروخت کے لیے پیش کرے. یعنی کہ جس نے یہ چیز بنائی ہے، جب اپنی بنی ہوئی چیز کو وہ ایک خاص قیمت پر ایک خاص وقت میں منڈی میں فروخت کے لیے پیش کرے گا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ رسد یا سپلائی کہیں گے. سپلائی مینس دا کوانٹٹی آف کموڈٹی آفرڈ فار سیل ان دا مارکیٹ ایٹ اسپیسیفک پرائس ڈیورنگ اے گیون ٹائم پیریڈ. رسد اور ذخیرہ میں فرق، ڈفرینس بٹوین اسٹاک اینڈ سپلائی. ذخیرہ سے مراد کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو تیار شدہ صورت میں دکانوں اور گھروں میں موجود ہو. یعنی کہ چیز ابھی ہم نے سیل آؤٹ منڈی پر نہیں کی ایک اسپیسیفک پرائس پر، ایک خاص قیمت پر، بلکہ وہ تیار شدہ ہمارے پاس گھروں میں، دکانوں میں یا گوداموں میں موجود ہے. جب تک ہم اسے سیل نہیں کریں گے تو وہ ذخیرہ یا اسٹاک کہلائے گا. اسٹاک ریپریزینٹس دا ٹوٹل کوانٹٹی آف کموڈٹی اویلیبل ان شاپس، ہاؤسز اینڈ ویئر ہاؤسز. رسد کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. رسد سے مراد کسی شے کی وہ خاص مقدار لی جاتی ہے جو ایک خاص قیمت پر ایک خاص وقت میں منڈی کے لیے فروخت کے لیے پیش کی جائے. سپلائی مینز دا کوانٹٹی آف کموڈٹی آفرڈ فار سیل ان دا مارکیٹ ایٹ اسپیسیفک پرائس ڈیورنگ اے گیون ٹائم پیریڈ. اب رسد اور ذخیرہ میں فرق ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. رسد ذخیرہ کا ہی حصہ ہوتا ہے. مثلا اگر ایک کاشتکار کے پاس 100 بوری گندم موجود ہے، یہ اس کی پیداوار ہے اور گندم کی قیمت 50 روپے فی من ہے، تو اس میں سے وہ 50 بوری گندم فروخت کرنے کے لیے منڈی میں بھیج دیتا ہے اور 50 کو ذخیرہ کر لیتا ہے. یعنی کہ اس نے بوریاں کتنی پیدا کی ہیں؟ 100 بوریاں اس نے گندم کی پیدا کی ہے، اور ایک بوری میں سپوز 1 من گندم ہے، اس کے پاس 100 بوریاں ہوئیں. ایک بوری کی جو قیمت ہے وہ 500 روپے فی من ہے. ایک بیگ کی یا 1 من گندم کی جو قیمت ہے وہ 500 روپے من ہے. اسے لگا کہ جو یہ قیمت ہے یہ کم ہے یا فیوچر میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو اس قیمت پر اس نے کیونکہ اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، تو اس 500 روپے پر اس نے 50 بوریاں فروخت کی. کی ٹوٹل کتنی؟ 100. سیل کتنی ہو گئی؟ 50. باقی 50 کدھر گئی؟ باقی 50 ہمارے پاس اسٹاک میں جائیں گے. یعنی کہ اس کے پاس 100 پروڈکشن ہوئی، 50 اس نے اسٹاک کیا اور 50 کیا کی؟ سپلائی. یعنی کہ جب 500 روپے من فی من کے گندم کے حساب سے جب اس کی بوریاں فروخت ہونا شروع ہوئیں تو اس نے 50 بوریوں کو فروخت کیا اور 50 کو اسٹاک کیا. سپلائی از اے پارٹ آف اسٹاک. Suppose farmer have 100 bags and price of wheat is 500 per bag. He sell 50, remaining 50 bags are stock and 50 bags that sell at specific price is its supply. ضیاء پذیر اشیاء، ایسی اشیاء جن کو ہم سٹور نہیں کر سکتے، وہ جو جلد گل سڑ جاتی ہیں، جیسے کہ فریش ملک ہے، سبزیاں ہیں. ان اشیاء کی رسد اور ذخیرہ برابر ہی ہوتا ہے، کیونکہ جس دن وہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں اسی دن ہم ان کو فروخت کر دیتے ہیں، انہیں اسٹاک نہیں کیا جا سکتا. تو جو پریشیبل گڈز ہیں ان کی جو سپلائی اور جو اسٹاک ہے وہ ایکول ہی ہوگا. رسد کے تصورات، ویریس کنسیپٹ آف سپلائی. بعض اوقات کسی ایک شے کی رسد کسی دوسری شے کی رسد سے وابستہ ہوتی ہے. Sometimes supply of one commodity depend on other commodity. اس کی فرسٹ ٹائپ ہے مرکب رسد، کمپوزٹ سپلائی. جب کوئی ایک شے مختلف ذرائع سے حاصل کی جا سکے اسے مرکب رسد کا نام دیا جاتا ہے. مثلا گوشت، ہم بھیڑ، بکری،
بیف کو ہم گائے بھینس سے حاصل کرتے ہیں. اب ہے گوشت بیف ہے سپوز، وہ ہم گائے سے بھی حاصل کر رہے ہیں، بھینس سے بھی حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس مرغی کا گوشت ہے وہ دیسی مرغی بھی ہو سکتی ہے، برائلر بھی ہو سکتی ہے. تو ایک ہی چیز ہے، اس کی جو رسد ہے وہ مختلف ذرائع سے آ رہی ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مرکب رسد کہیں گے. Sometimes there are a different source for supply of goods. It's called composite supply. For example, we get meat from goat, lamb and sheep etc. مشترک رسد جوائنٹ سپلائی. بعض اشیاء اکٹھا پیدا ہوتی ہیں، اس لیے جب ایک شے کی رسد بڑھتی ہے تو دوسری شے کی بھی رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، مشترک، ایک چیز پیدا ہو رہی ہے تو ساتھ دوسری بھی پیدا ہوگی. جیسا کہ ہم گندم تیار کرتے ہیں تو گندم کے ساتھ جو بھوسا ہوتا ہے جسے ہم توڑی کہتے ہیں، جو جانور کی خوراک ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہوتی ہے. تو گندم کے ساتھ جیسے ہی گندم کی رسد میں اضافہ ہوگا، ساتھ بھوسے کا جو رسد ہے اس میں بھی کیا ہو گیا؟ اضافہ ہوگا. Sometimes goods are jointly produced, thus increase in the supply of one commodity results a rise in the supply of other commodities. There are non-joint supply. متقابل رسد competitive supply. بعض شے ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی رسد آپس میں مقابلہ کرتی ہے. competitive یعنی کہ مقابلہ کرنا، یعنی کہ ایک استعمال میں شے کی رسد میں اضافہ کیا جائے تو دوسرے میں خود بخود کمی آ جاتی ہے. مثلا اگر رسد کی جو لکڑی کی رسد ہے وہ فرنیچر بنانے کے لیے بڑھا دیں، یعنی کہ لکڑی کو اگر ہم فرنیچر بنانے کے لیے زیادہ استعمال کریں تو وہ دوسرے پرپزز جلانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے یا پل بنانے کے لیے کم استعمال ہوگی. ایک مقصد کے لیے اگر ایک شے کی رسد کو بڑھایا جائے گا تو دوسرے مقصد کے لیے کم ہو جائے گی. جس طرح کہ سردیوں میں ایشوز آتے ہیں گیس کہ اگر ہم گیس کو انڈسٹری پرپز کے لیے بڑھا دیں اس کی رسد کو تو گھر کے لیے کم بچ جاتی ہے، اگر گھر کے لیے بڑھائیں تو انڈسٹری پرپز کے لیے وہ کم ہو جاتی ہے. Some goods compete with each other. If the supply is increased in one use, its supply of other use will decrease. اسٹوڈینٹس انشاءاللہ کل ہم اس کا نیکسٹ جو کویسچن ہے قانون رسد لا آف سپلائی کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.